ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب 26 سے 38 آیات تک۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا مقدسہ مریم کا بیداغ عمل میں لیے جانے کی عید مناتی ہے۔ مقدسہ مریم کا رویہ ان کنواریوں جیسا نہیں تھا جو نیند سے اونگنے لگتی ہیں۔ مقدسہ مریم نہ صرف بیدار تھیں بلکہ وہ ایمان میں جاگ رہی تھیں، اس لیے وہ نہ تو بکھلائی اور نہ ہی گھبرائی بلکہ وفادار رہی۔ پوپ جان پال دوم مقدسہ مریم کے عظیم ایمان اور سچی وفاداری کو 4 پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی وفاداری کا پہلا عنصر تلاش اور جستجو ہے۔ وہ خدا کی رضا کو جاننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے فرشتے کی بشارت میں خدا کی مرضی کو تلاش کرتی ہے، اسی لیے وہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ مقدسہ مریم کی وفاداری کا دوسرا پہلو قبولیت کا ہے۔ یہ کلمے کی بطن اطہر میں قبولیت اور استقبال ہے۔ مقدسہ مریم خدا کے منصوبے کو دل سے قبول کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تیسرا پہلو مقدسہ مریم کی مستقل مساجی ہے۔ جب ایک بار وہ رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے تو پھر دست کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتی۔ مقدسہ مریم کی وفاداری کا چوتھا اور آخری پہلو اس کی استقامت ہے۔ 1 یا 2 روز یعنی مختصر عرصہ مستحکم ہونا یا ڈٹے رہنا آسان ہے، لیکن تاحیات مستحکم رہنا بہت مشکل ہے۔ خوشی کے لمحات میں استقامت دکھانا آسان ہے، لیکن آزمائشوں اور مشکلوں میں وفادار رہنا اتنا آسان نہیں۔ مقدسہ مریم کی زبانی کلامی نہیں تھی، وہ بشارت کے وقت سے لے کر صلیب تک مستحکم اور وفادار رہی۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔